سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، درس حدیث کا یہ جو مستحب طریقہ چل رہا ہے، اسی مقدس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وعن جابر بن عتیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیأتیکم رکیب مبغضون فإن جاؤکم فرحبوا بهم وخلوا بینہم وبین ما یبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهم وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. رواه ابو داود. اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. امام ابو داود کی کتاب کا نام ہے سنن ابو داود. اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عتیق، ایک صحابی ہیں جابر، اور ان کے والد کا نام ہے عتیق. تو حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس چند لوگ آئیں گے جن سے تم چڑو گے. رکیب، چند لوگ آئیں گے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایسے لوگ آئیں گے تمہارے پاس جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوں گے. جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے، بادشاہ اسلام یا خلیفہ کسی کو مقرر کرتا ہے کہ جاؤ پورے شہر میں چکر لگاؤ اور دیکھو کہ کون کون صاحب نصاب ہے. ہر ایک کا جائزہ لو. جو غریب ہے پتہ چل جائے گا کہ غریب ہے، جو مالدار ہے اسے حساب لگا کر بتا دو کہ اتنی زکوٰۃ تم کو دینا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ جو لوگ تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئیں گے، وہ لوگ ایسے رہیں گے کہ تم ان سے چڑو گے، یعنی ان کا سلوک ویسا رہے گا. فَإِن جَاؤُكُمْ، پس جب وہ تمہارے پاس آئیں، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئیں، فَرَحِبُوا بِهِمْ، تو انہیں خوش آمدید کہو. یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی آئے تمہارے پاس اور کہے کہ میں خلیفے کی جانب سے آیا ہوں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو اس کا استقبال کرو، اسے مرحبا مرحبا کہو، خوش آمدید کہو. عربی زبان میں ویلکم ویلکم کو کہتے ہیں مرحبا مرحبا. ہم جب عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کر جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہ جو حبشی نیگرو قسم کے لوگ، نیگرو، یہ لوگ
جانے والوں سے کہتے مرحبا 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 کا مطلب کیا ہے؟ خوش آمدید خوش آمدید، یعنی خریدنے کے لیے آ جاؤ، ویلکم ویلکم ویلکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکومت کے کارندے، حکومت کے اسٹاف تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں کہو خوش آمدید خوش آمدید، یعنی یو آر ویلکم یو آر ویلکم، اس طرح سے ان کا استقبال کرو۔ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، اور وہ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری چیزوں کو اسے ان کے حوالے کر، اگر وہ کہیں کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس زیورات کتنے ہیں یا کیش کتنا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو تم ان کو بتا دو یہ چیزیں ہیں، ان کو اپنے گھر بلاؤ اور بتا دو کہ اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنفُسِهِمْ، اگر وہ انصاف سے کام کریں گے تو ان کا اس میں بھلا ہے، یعنی حکومت کی طرف سے ذمہ دار بن کر آتا ہے، اور یہ عام آدمی جو رعایا کا ہے، جنتا یا پبلک، یہ لوگ حکومت کا نمائندہ، حکومت کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس لیے اسے عزت کے ساتھ بلاتے بھی ہیں اور ان کے پاس جتنی بھی رقم ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اتنی رقم میرے پاس ہے اور اتنا سونا میرے پاس ہے، یہ چیزیں، اگر دکان کو چلے جائیں، کمپنی کو چلے جائیں تو اتنا اسٹاک ہمارے پاس ہے، اتنا سرمایہ ہمارے پاس ہے، بتا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ لوگ انصاف سے حساب لگانا، اگر 40 لاکھ کا سرمایہ ہے تو 1 لاکھ زکوٰۃ حساب بتا کر لے لینا، 40 لاکھ کا ہے اور اسے 40 لاکھ کے بجائے ڈبل بنا کر زیادہ زکوٰۃ وصول کریں گے، ظلم کریں تو یہ ظلم کریں گے تو حضور فرماتے ہیں وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ، اگر وہ ظلم کریں گے تو اس کا گناہ انہی کے سر پہ پڑے گا، اگر انصاف سے کام کریں گے تو اس میں ان کا بھلا ہے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری، حکومت تنخواہ دے کر، اسے کہتے ہیں العامل علی الزکاۃ یا مصدق، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا، زکوٰۃ کلیکٹر، اسے اسلامی حکومت کی طرف سے تنخواہ ہے اور اس کا کام جا کر مالدار کا حساب لگا کر، صحیح حساب لگا کر اس سے صحیح مقدار میں زکوٰۃ وصول کر کے لے آنا اور خلیفے کے حوالے کر دینا، بادشاہ کے حوالے کر دینا، اور بادشاہ اسے بیت المال میں رکھے گا، غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ یہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، لیکن بیت المال کے نام سے کوئی چیز اس زمانے میں نہیں تھی، کیونکہ یہ حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوئی، مگر جو کام بیت المال سے ہوتا ہے وہی ہوتا تھا، یعنی وہ زکوٰۃ کی رقم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا کر دیا جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کون کون غریب ہیں ان کا جائزہ لے کر بلاتے اور انہیں زکوٰۃ کی رقم ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ حکومت سے آنے والے لوگ ذرا سخت مزاج ہوں گے، تو اس کی پرواہ مت کرو، بلکہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہارے جتنا سرمایہ ہے ان کے سامنے رکھ دو، وَأَرْضُهُمْ، اور انہیں خوش کر کے بھیجو۔ خوش کر کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پوچھیں بتاؤ اور جو طلب کریں ان کے حوالے کر دو۔ خوش کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں رشوت دے دو، یہ مطلب نہیں، انہیں خوش کرو، یعنی ان کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا رہے، کہ وہ تمہارے گھر آئے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے نہیں آئے، دین کی ضرورت کے لیے، خلیفے کے یا بادشاہ کے حکم سے آئے۔ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَا، تمہاری زکوٰۃ اسی وقت پوری ہوتی ہے جب وہ تم سے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی خوش ہو کر کہہ دے کہ جتنا سرمایہ تھا آپ نے بتایا اس کی اتنی زکوٰۃ ہے،
کہنے کے بعد اس کو وصول کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر تم بارگیننگ مت کرو۔ اگر وہ کہیں کہ 10,000 زکوٰۃ ہے، کیا 10,000 لیتے ہیں؟ 9,000 لے لو نا، 9,000 لے لو، 8,000 لے لو نا۔ اس طریقے سے گھٹا کر مت بتاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، اس میں سے 40واں حصہ ہی وہ طلب کر رہے ہیں، وہ انہیں دے دو۔ وَلْيَدْعُ لَكُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں، یعنی تم ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ لینے کے بعد تمہارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، کہ ہم کو کچھ تکلیف نہیں دی، ہم آئے آپ نے ہم کو دے دیا۔ تو دیکھیے یہاں بھی ہم محلے میں دیکھتے ہیں کہ چندہ وصول کرنے کے لیے کوئی شخص جاتا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو نہیں، چندہ وصول کرنے کے لیے، مسجد کے اخراجات کے لیے کسی گھر کو جاتا ہے، کتنا بھائی چندہ؟ کم از کم 100 روپے چندہ دیجیے۔ 100 روپے کا لے کر جائے، فوراً دے دیا تو لینے والا دعا کر کے آتا، اس کے بجائے اب آئے کا کریکٹ 4 دن، آج پیر ہے نہیں، کریکٹ جمعہ کے دن 10 بجے آ جاؤ۔ جمعہ کے دن جاتے ہیں، گھر سے پانی نہا لے کر آنے آدھا گھنٹہ ہوا، باہر ویٹ کرو، دھوپ رہے گی، کھڑے رہنا، پھر اس کے بعد نہیں آدھا گھنٹہ، ابھی آدھا گھنٹہ انتظار کر کے پھر دستک دیا تو کیا بار بار بیل مارتے نا؟ آدھا گھنٹہ بولے تو آگے پیچھے ہوگا نہیں تو جمعہ کے بعد آ کر لے لو، پھر جمعہ کے بعد گیا تو نہیں، ان باہر چلے گئے تو یہ کیا بولے گا یار؟ ایک 100 روپے دینے کے لیے 3 بار گھمانا چڑھانا، پھر اس کے بعد شکایت بھی کرنا، کیا آ کر چندہ لے لینا تمہارے پاس؟ بھائی 1 سے 4 بار پھرائیں گے بھائی، آ کر لینا بھائی تمہیں، ایسی باتیں کرنا۔ تو یہ سمجھتے کہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں، اپنا زور جتا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس طریقے سے سلوک کرنے والا، وہ بھی کس کے ساتھ؟ جو خدا کے گھر کے لیے وصول کرنے آتا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چندہ تو وصول نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ وصول ہوتی تھی۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو جائے، حضور فرماتے ہیں کہ اسے تم مرحبا مرحبا کہو، یعنی یوں اس کے سامنے پیش آؤ کہ تمہارے آنے سے ہم ناخوش نہیں ہیں، ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمارا بوجھ اتر رہا ہے، ہماری جو دولت ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یہ فرض ادا ہو گیا تمہارے آنے کی وجہ سے، ہمیں جا کر غریبوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تم آ کر ہماری زکوٰۃ لے کر جاتے ہو تو ہمارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ وہ بادشاہ کی طرف سے آتا ہے، اسے اپنی چیزیں بتانے میں کوئی دھوکہ مت دو، ساری چیزیں بتا دو تاکہ وہ صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ لے لیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جریر بن عبد اللہ قال جاء ناس یعنی من الاعراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان ناسا من المصدقین یأتون فیظلمون فقال ارض مصدقیکم قالوا یا رسول اللہ وَإِنْ ظَلَمُونَ قَالَ أَرْضُ مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ جو صحاح ستہ ہیں، 6 زیادہ معتبر کتابیں، ان میں ابو داؤد بھی ایک کتاب ہے۔ کتاب کا نام ابو داؤد نہیں ہے، کتاب کے لکھنے والے کا نام ابو داؤد ہے، کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد، اور ہم شارٹ کٹ یا یوں سمجھیے کہ مختصر بناتے ہوئے ابو داؤد کہتے ہیں۔ بخاری میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا پوچھے، بخاری کتاب کا نام نہیں، کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے نام کے ساتھ بخاری، یعنی بخارا کے رہنے والے وہ، اس لیے ان کو بخاری کہتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری ان کا نام ہے، اصل نام کتاب کا ہے صحیح البخاری،
تو آسانی کے لیے ہم بخاری بخاری کہہ دیتے ہیں، اسی طرح ابو داؤد کہہ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند لوگ دیہات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیہاتی لوگ، مدینہ شہر، اس کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے قریے تھے، دیہات، وہاں کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے فقالو یا رسول اللہ، یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، انا ناسن من المصدقین، ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں آپ انہیں بھیجتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ جتنا ضروری ہے اس سے بڑھ کر مانگتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی طرف سے جانے والا صحابی یہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، صحیح حساب بتا کر ہی لے گا، مگر یہ دیہات کے رہنے والے پہلے تو کنجوس رہتے، شہر کے رہنے والے ذرا فراغ دل رہتے، ان کو زیادہ خرچ کر کے عادت، ہوٹل میں گئے 2500 بل آئی، آرام سے 3000 رکھ دیے، پھر اس میں 50 روپے اس کا ٹپ رکھ کے آرام سے آئے تھے۔ دیہات میں آنے والے 2500 دیکھ کے پھر ان کا دل کھٹ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اتنا زیادہ کیا، کیونکہ ان کو کم خرچ کر کے عادت ہو جاتی، شہر والے زیادہ خرچ کرتے، لہٰذا ان کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 2 قسم کے لوگ تھے، اربن پیپل، رورل پیپل، شہر میں رہنے والے اور دیہات میں رہنے والے۔ تو دیہاتی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، عموماً شکایت ان پڑھ کم پڑھے لکھے لوگ ہی زیادہ شکایت کریں، تعلیم یافتہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر بھائی ہو گیا چلا ختم، کچھ معمولی کچھ غلطی ہو گئی، کوئی چیز آ کے مسجد میں دیکھے ایک چیز ٹوٹ گئی ہے تو اشارہ کر کے چلے بھائی وہ ٹوٹ کر ہے کر لو، مگر جو کم سمجھ رکھنے والے ہیں وہ اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے، اتنا بڑا مسئلہ بناتے کہ اسے جھگڑے کا ایک ذریعہ بنا لیتے۔ تو یہ فطرت ہر دور میں رہی ہے۔ تو یہ دیہات کے لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شکایت کرنے لگے کہ یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے آپ بھیجتے، یہ آ کر ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی ہستیاں تھیں، حضور کی جو اسلامی حکومت ہے اس حکومت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے، کبھی حضرت عمر کو بھی حضور بھیجتے تھے اس کام کے لیے، ایسی بھاری ہستیوں کو، لیکن یہ شکایت کرتے، ظلم کرتے، ہم پر ظلم کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض مصدقی، جو زکوٰۃ وصول کرنے تمہارے پاس آتے ان کو تم خوش کر کے بھیجو، خوش کرو، یعنی وہ جو بولے وہ تم کرو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمُونَا، ہم پر ظلم کریں تب بھی ہم ان کو خوش کرنا کیا؟ وہ لوگ ہم سے زیادہ زکوٰۃ پوچھتے، ہم ایسی صورت میں بھی ان کو راضی کرنا کیا ضروری ہے کیا؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض مصدقیکم وَإِن ظُلِمْتُمْ، اگرچہ کہ تم پر ظلم ہو، ظلم نہیں ہوتا، تم سمجھ جاتے کہ ظلم ہوتا، تم سمجھتے ہو کہ ظلم ہوا، ظلم ہوا، تم جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں زکوٰۃ کلیکٹرز، ان کو تم راضی کرو اگرچہ کہ تم پر ظلم ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم بھی آ جائے تو ویسا ہی کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد سے کہہ رہے کہ ظلم تم پر ہو رہا ہے، ایسا تم سمجھتے ہو تو وہ تمہاری سمجھ تمہاری طرف، مگر آنے والے میں مقرر کر کے بھیج رہا ہوں، وہ جو کہیں گے وہ تم سنو۔ بعض اوقات خواہ مخواہ لوگ ظلم کی شکایت کرتے، مثلا کوئی گھر میں کرائے پر ہے، اب کرایہ دینا کس تاریخ کو دینا طے رہتا ہے کہ 5 تاریخ کو دینا،
5 تاریخ ہو گئے، 15 تاریخ ہو گئے، 20 تاریخ ہو گئے، کرایہ نہیں دیا۔ اب مالک مکان کیا کرے؟ بھائی میرا کرایہ دو۔ کیا ظلم کرتا بھائی آدمی، ذرہ بھی صبر نہیں، کرایہ مانگنے آ جاتا۔ یہ ظلم نہیں ہے، اس کا حق پوچھ رہا ہے۔ بھائی اس کا بنایا ہوا گھر ہے، تمہیں کرائے پہ چھوڑا ہے، پورا عہد ہو گیا، عہد نامہ اگریمنٹ، کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو ہم یہ 10,000 روپے کرایہ دے دیں گے، یہ تم نے لکھا۔ اب وہ کتنا صبر کرے گا؟ 10 سے 11، 12، 13، 14، 15، 5 دن گئے، 6 دن گئے، اس کے بعد بولتا کیا بھائی کرایہ دے دینا، کیا دے ڈال۔ تو وہ جاتے ہی بولتا بڑا ظالم بھائی، دوسرے مہینے میں ملا کو لے سکتا نہیں، آ کر کھٹ جاتا۔ یہ ظلم ہی نہیں ہے، یہ جو نہیں دیا ہے وقت پر، یہ اس کا ظلم ہے، کیونکہ مان کر آیا تھا کہ میں وقت پہ دے دوں گا کرایہ، وقت پر کرایہ نہیں دیتا، یہ ظلم ہے۔ اس کے بجائے مانگنے والے کو بولتا ظلم۔ اسی طرح قرض لے لیتے، یہ تاریخ کو ہم دے دیں گے برابر، پھر وہ تاریخ جا کر قرض دینے والا صبر کرتے کرتے 1.5 مہینہ 2 مہینے، بھائی میرے سے قرض لے کر 2 مہینے دے دیں گے، بھائی کی بھائی ایسا ظلم کرتے ہیں، ایسا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ ارے اصل میں یہ تنگ کرتا ہے، قرض لے کے نہیں دے رہا ہے۔ اس کے برعکس دوسری بات، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیہاتیوں کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ وصول کرنے کے لیے تو میرے خاص صحابہ جا رہے ہیں، حضور کی تربیت یافتہ صحابہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے اور حضور کے فیضان سے چمکنے والے، یہ تو ظلم نہیں کریں گے۔ مگر حضور نے کہا اگر ظلم کریں تب بھی مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھیجے میں ایسا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، حالانکہ وہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن بشیر بن الخصاصیہ قال قلنا ان اہل الصدقۃ یعتدون علینا افنکتب من اموالنا بقدر ما یعتدون قال لا، رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی یہ جو کتاب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے دینی مدارس میں جہاں علماء کو درس دیا جاتا ہے وہاں کی ابتدائی کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ کئی کتابوں کی حدیثیں اس ایک کتاب کے اندر رکھی گئی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، دارمی، کئی کتابوں سے حدیثوں کو چن کر ایک جگہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ کتاب در حقیقت یہ سیٹ آف احادیث فرام ڈیفرنٹ بکس، مختلف کتابوں سے حدیثیں لے کر اس میں رکھ دیا گیا۔ تو نام اس کتاب کا مشکات المصابیح ہے۔ مصابیح کے معنی ہے چراغ، کئی چراغ۔ مشکات کا معنی ہے طاق۔ طاق کسے کہتے ہیں؟ دیوار میں ہم تراش کر طاق بناتے ہیں، اسے محراب بھی کہتے ہیں۔ اس محراب میں ہم چراغ رکھتے تھے اگلے زمانے میں۔ تو مشکات کا معنی وہ محراب ہے جو دیوار میں بنائی جاتی ہے، اس کے اندر کئی چراغ بھی رکھ سکتے ہیں، بڑی محراب ہو تو اس طرح یہ کتاب ایک محراب ہے، اس کے اندر ایک ایک حدیث ایک ایک چراغ بن کر، یہ کتاب کا نام مشکات المصابیح ہے۔ تو اس میں وہ مختلف کتابوں سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، تو اس میں لگاتار امام ابو داؤد کی نقل کی گئی حدیثیں آئی ہیں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت بشیر بن خصاصیہ، ان کے والد کا نام خصاصیہ۔ انہوں نے کہا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر ہم نے کہا قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ جو صدقہ وصول کرنے کے لیے آتے، صدقہ کا مطلب زکوٰۃ ہے یہاں پر، ان اہل الصدقہ، یہ کیونکہ صدقہ کا لفظ زکوٰۃ کے لیے قرآن میں بھی آیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہاں پہ صدقات سے مراد زکوٰۃ۔ تو یہ جو زکوٰۃ لینے والے ہم پر زیادتی کرتے ہیں، یعتدون علینا، ہم پر زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دے آر کراسنگ دا لمٹ، حد پار کر کے
چونکہ ان کو آپ پاور دے دیے ہیں مانگنے کا، وصول کرنے کا، اس لیے زیادہ زیادہ وصول کر دیں ہم سے۔ افنکتم من اموالنا بقدر ما یعتدون، وہ جو حد سے بڑھ کر جاتے، ایسے موقع پر کیا چند چیزوں کو ہم ان سے چھپا دے سکتے کیا؟ اگر 100 سورن ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو 100 سورن کے بجائے وہ ہم سے 120 سورن کی زکوٰۃ لے لیتے۔ اس لیے ہم اگر 100 سورن میں ایک 20-25 سورن چھپا دیں، صرف ان کے سامنے 80 رکھیں گے تو 80 سورن کی زکوٰۃ لینے کے بجائے ہم سے 100 کی لے لیں گے۔ اس طریقے سے ان کے ظلم سے بھی ہم بچ جائیں گے، ہماری زکوٰۃ بھی نکل جائے گی۔ یہ رائے ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں ایسا نہیں کرو، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ وصول کرنے والے کبھی ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پورا حساب معلوم ہے۔ کبھی کبھی ٹیکس جو آتا ہے، واٹر ٹیکس یا لینڈ ٹیکس، ہم وقت پر نہیں بھرتے، اس لیے وہ کیا کرتا، پینالٹی پہ پینالٹی ڈالتے جو ٹیکس ہمارا 2-4 ہزار کا تھا وہ 20-25 ہزار میں چلا جائے۔ کیا اتنا زیادہ ٹیکس ڈال دیا ہے نا؟ ارے تم وقت پر نہیں بنے نا، اس پر کیوں غور نہیں کرتے تھے؟ وقت پہ جا کے بھر دیتے تو 2-4 ہزار میں تمہاری بات ختم ہو جاتی۔ تو بعض موقعوں پر ہم سمجھتے نہیں، مگر جو ملازم ان کو جس طرح ہدایت دی گئی، یعنی جیسا ان کو انسٹرکشن ملا ہے، اس اعتبار سے وہ کام کریں گے۔ ان کو ان کے امپلائر کے جانب سے یا گورنمنٹ کی جانب سے جو انسٹرکشن ملا ہے، جو ہدایت ملی ہے، اس کے مطابق وہ کام کریں گے۔ مگر ہم اس کو سمجھے بغیر اتنا زیادہ لیتا نا، اتنا زیادہ فائن دادا لانا، ارے اس کو حکم ہی، وہ آرڈر ہی وہی ملا ہے، کیا کرے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میری جانب سے جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی مقدار سے ایک پائی، ایک چنچا بھی بڑھ کر نہیں لیں گے، مگر یہ لوگ خواہ مخواہ ڈر جاتے اور خواہ مخواہ الزام لگاتے ہیں۔ اب یہاں پر سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس لیے حکمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ظلم کرتے، کیا ظلم کرے تو وہ اللہ کے پاس جواب دیں گے، مگر تم لوگ تمہارا جتنا مال ہے ان کے سامنے رکھ دو۔ کیونکہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی زیادہ وصول کر دیں تو کچھ چھپاؤ، شروع میں 10% چھپائیں گے، پھر اس کے بعد چھپانے کی عادت آ گئی تو جتنا سرمایہ ہے اس میں 20% چھپائیں گے، 50، آخر ایک دن آیا کہ 100% بھی چھپا دیں گے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والی جس دن آ رہی ہے اس سے ایک دن پہلے پورا زیور اٹھا کر بہن کے گھر میں بھیج دیں گے۔ خالی ہے بھائی گھر، کیا ہے دیکھو، الماری کھول کے دیکھو، کچھ بھی نہیں، غریب آدمی بھائی۔ پھر یہاں سے نکل کر بہن کے گھر میں جائیں گے تو بہن کیا کرے گی، اس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ اٹھا کر بھائی کے گھر میں بھیج دیں گے۔ یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عقل مند انسان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ عقل مندی یہ ایک انسان کی فضیلت ہے، تو اس فضیلت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، کیونکہ عرب کے جاہلوں کو سدھار دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی جاہل آ کر ہم سے بار بار بحث کرتا تو ہم کو اتنی ناراضگی ہوتی کہ ہماری طبیعت ہی خراب ہو جاتی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و صبر ہے کہ بڑے بڑے جاہل، ایسے جاہل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے، آ کر سامنے بیٹھ کے بولتا یا رسول اللہ میں ایک چیز آپ سے درخواست کروں گا، آپ وہ مان کر ہی رہنا، رہے تو میں کیا کر سکتا، آپ جو بولے وہ سب سنوں گا میں، نہیں تو مجھے نہیں ہو سکتا۔ ارے کیا بھائی بولتا، بول۔ پہلے اس کے بات کرنے کا جو انداز تھا اسی سے صحابہ ناراض ہو گئے، مگر حضور بولے ہاں خریبہ کیا ہونا، میں زنا کرے بغیر نہیں رہ سکتا، روز میں ایک بار زنا کیا تو مجھے سکون ملے گا، مجھے زنا کی پرمیشن دو، بول رہا۔ کس سے؟ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سدھارنا اسے۔
دوسرا رہا اس زمانے کا مفتی رہا تو کیا کرے گا پتہ نہیں. اگر حاکم ہے، حکومت ہاتھ میں ہے تو جو چیز ہاتھ میں اٹھا کے سر پھوڑ دے گا اس کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حکومت بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ ایک اشارہ دیں گے تو صحابہ اس کی گردن اٹھا دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اجازت مجھ سے پوچھتا ہے، میں چند باتیں تجھ سے پوچھ لیتا ہوں، اس کا جواب دے دے. کیا تیری بیٹی ہے؟ کیا ہے بیٹی؟ تیری بہن ہے؟ ہاں ہے بہن. ٹھیک ہے، تیری بیٹی سے آ کر کوئی زنا کیا تو کیا کرے گا؟ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، زندہ رہنے نہیں دوں گا. بولا اچھا. تیری بہن کے ساتھ؟ میری بہن کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں زندہ رہنے دوں. اچھا، تو جا کر کسی سے زنا کرے گا، وہ بھی کسی کی بیٹی رہیں گی، کسی کی بہن رہیں گی، وہ کیا سوچے گا تیرے بارے میں؟ تو اس طریقے سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو کچھ دیر ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد بولا یا رسول اللہ میں کبھی زنا نہیں کروں گا، ہرگز زنا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں جس عورت کے پاس جاؤں گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی. اس کو بھی وہی جذبہ ہوگا جو جذبہ میرے پاس ہے، اس کو بھی وہ غیرت ہوگی جو غیرت میرے پاس ہے. یا رسول اللہ کیا سمجھا دیا آپ نے؟ لمحے میں پتھر کو ہیرا بنا دیا. یہ کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جاہل لوگ آتے تھے، بے تکے سوالات کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیتے. تو یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضور کے نوکروں کی شکایت، حضور جن کو مقرر کیے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کی شکایت، وہ لوگ ہم پر ظلم کرتے، ہمارے سے زیادہ وصول کرتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولتے کیا تم لوگ ویسا نہیں کریں گے نا، وہ ویسا نہیں کریں گے نا، بولے تو لوگ نہیں بولے، وہ کرتے بولے. بھائی میرے جانب سے مقرر ہو کر آئے ہیں، میں چن چن کر سلیکٹڈ آدمیوں کو بھیجا ہوں، وہ ایسی غلطیاں نہیں کریں گے تو سامنے والا نہیں مانے گا. اس کے بعد ماننے کا جذبہ، ماننے کا مادہ ہی نہیں ہے. ویسا نہیں کرتے، ہمیں بولتے نا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ کریں گے تو اس کا جواب وہ لوگ دے لیتے ہیں. تم لوگ جو ہے جو تمہارے پاس ہے وہ بتا دو، اور جتنا پوچھے دے دو، اللہ تمہیں برکت دے گا. اگر تم پر ظلم ہو گیا ہے تو تم صبر کرو. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا کام کیا ہے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم کنجوسی سے ہمیں بچا لے. اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.